آ رہی ہے، کیا اس چیز سے بہت سے گھرانے میں جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اتنا ضروری ہے جتنا انسان کے لیے خوراک ضروری ہے، انٹرنیٹ بھی ضروری ہے۔ یہ کیا ہماری اس ریاست پاکستان میں صحافت ایک آزاد شعبہ ہے یا کہ نہیں؟ صحافت اگر آزاد شعبہ ہوتا تو ارشد شریف قتل نہ ہوتے، صحافت اگر آزاد شعبہ ہوتا تو عمران ریاض یوں در بدر نہ ہوتے جو پچھلے 3 سالوں بلوچستان میں کا ہوئے۔ مستقبل ہر روز آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے معاملوں میں رکاوٹ آتی ہے۔ یہ کراچی ٹو کوئٹہ ٹرانسپورٹ اگر آپ دیکھیں گے، آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا اس بارے میں کہ ہر روز جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ ٹریفک میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ جاتی ہے، کبھی احتجاج پڑ جاتا ہے تو کبھی جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ اور مرایوب صاحب ایک جملہ انہوں نے اس دن کہا، مجھے بہت اچھا لگا کہ اور حقیقت بھی ہے کہ پام 47 کی بیساکھیوں پر جو حکومت آئے گی اس سے کسی قسم کے خیر کی توقع کی نہیں جا سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ اکرام اللہ، امید ہے کہ سروئے زمین پر آپ کی زندگی پرسکون ہوگی۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کی ملاقات کرواؤں گا ایک ایسی شخصیت سے جو ایڈورٹائزمنٹ میں اور صحافت میں ایک اعلیٰ تجربہ رکھتا ہے۔ جی ہاں، آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا عتیق خان کاکڑ صاحب کے ساتھ، کہ جس نے خود کو ایک لوور کلاس صحافی سے کنورٹ کر کے ایک اپر کلاس صحافی میں جو ہے وہ چینج کروا دیا، خود کی بدولت، خود کے ایک محنت کے ساتھ اور خود کے جو ہے وہ جدوجہد کے ساتھ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں انٹرویو کا۔ سب سے پہلے عتیق بھائی، میں آپ کو اپنی اس انٹرویو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے فرنٹ پہ رکھ دیا۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں۔ تھینک یو عتیق بھائی۔ عتیق بھائی، چلے آغاز کرتے ہیں انٹرویو کا۔ میں یہاں پر اس گفتگو میں آپ کے ساتھ کچھ سوالات شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس غرض سے شیئر کرنا چاہوں کہ تاکہ آپ کے جو اپنے رائے سے جو جوابات ہوں گے وہ ناظرین تک پہنچ سکے، وہ ناظرین سے مطمئن ہو سکے۔ عتیق خان بھائی، پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ سچ بولنے والا صحافی کامیاب ہوتا ہے یا سمجھوتا کرنے والا؟ ظاہر ہے جو صحافی سچ بولتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، عوام اس سے پسند کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے جو الیکٹرونک میڈیا کے جو صحافی حضرات تھے، عامد میر صاحب ہو گئے، ارشد شریف، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنہیں شہید کیا گیا، عمران ریاض ہو گئے۔ صحافی وہی کامیاب ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، باقی تو ایسے لپاپا صحافی تو یہاں پہ بہت ہے ہمارے پاکستان میں۔ عتیق بھائی، کیا ہماری اس ریاست پاکستان میں صحافت ایک آزاد شعبہ ہے یا کہ نہیں؟ آپ اس رائے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ صحافت اگر آزاد شعبہ ہوتا تو ارشد شریف قتل نہ ہوتے، صحافت اگر آزاد شعبہ ہوتا تو عمران ریاض یوں در بدر نہ ہوتے جو پچھلے 3 سالوں میں ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ تو صحافت بالکل بھی آزاد نہیں ہے۔ ہم اگر صحافت کر رہے ہیں تو ہم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ خطرات ہے، آنے والے دنوں میں خطرات ہوں گی، دھمکیاں ہوں گی، تھریٹس ہوں گے، اور تھریٹس ہیں، اور میڈیا پرسن جو ہے وہ سب سے سافٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی پروٹوکول ہوتا ہے، نہ کوئی وہ گن مین ہوتے ہیں، نہ گاڑیاں ہوتی ہے۔ جب بھی آپ نے اسے ٹارگیٹ کر لیا آپ اسے ٹارگیٹ کر سکتے ہیں۔ انتہائی سافٹ ٹارگیٹ ہے، یہاں پہ صحافت کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ جیسے کہ پچھلے دنوں میں آپ کا ایک انٹرویو چل رہا تھا، جو میرے ساتھ ساتھ بہت سے ناظرین شاید دیکھا ہوگا، سینیٹر روزی خان صاحب کے ساتھ، کہ آپ نے ان سے انٹرنیٹ کے بارے میں سوال، لیکن انہوں نے اس چیز کو اس طرح فرنٹ میں رکھا کہ مطلب یہ ایک سیریس ایشو جیسا کہ ہو ہی نہیں۔ تو کیا یہ انٹرنیٹ سیریس ایشو ہے اس بلوچستان میں؟ کیا اس سے بہت سے لوگوں کے روزگار میں رکاوٹ آ رہی ہے؟ کیا اس چیز سے بہت سے گھرانے میں جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انٹرنیٹ موجودہ دور میں انسان کا بنیادی حق ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اتنا ضروری ہے جتنا انسان کے لیے خوراک ضروری ہے، انٹرنیٹ بھی ضروری ہے۔ یہ جو سرفراز بگٹی کی حکومت جو آئے روز انٹرنیٹ بند کرتی ہے، مہینے میں 15 دن بھی نیٹ نہیں ہوتا، تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ انٹرنیٹ کے بند کرنے سے آپ کے جو کاروباری حضرات ہیں ان کے کاروبار کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جو آن لائن ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کاروباری حضرات ہیں آپس میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں وہ سلسلہ رک جاتا ہے۔ دوسری طرف آتے ہیں جو بچے آن لائن ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ان کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا، ان کو آپ نے تباہ کر دیا۔ تو سرفراز بگٹی صاحب، اگر آپ واقعی اتنے جینیس ہیں تو آپ انٹرنیٹ کو بند کیے بغیر اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں۔ آپ اتنے کمزور ہیں، آپ اتنے میں ابھی کیا کہوں کہ آپ انٹرنیٹ کا سہارا لے کے دہشت گردی کو روکتے ہیں۔ تو یہ سیریس کیوں نہیں لیا جاتا؟
حالانکہ انٹرنیٹ جو ہے عوام کے فائدے کے لیے جو چیز کرنی پڑے تو لیڈرز کو یہ چاہیے کہ وہ کر لے. عوام کے جو ہے پروگریسنگ کے لیے, عوام کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو چیز کرنی پڑے تو حکومت کو یہ جو ہے مطلب ضروری ہے کہ وہ کر لے. یہ سیریس نہیں لیا جاتا. روزی خان صاحب کی جو ہے وہ ان سے انٹرویو سے, ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ یہ بہت سمپل چیز ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو چکا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا یہ واقعی ایک سیریس مسئلہ نہیں ہے؟ آپ نے جیسا کہ بیان کیا کہ اس سے اسٹوڈنٹ طبقے سے لے کر جو ہے وہ بہت سے یعنی بزنس تک یہ ساری چیزیں متاثر ہو رہی, لیکن یہ لیڈر سیریس نہیں ہو رہے. تھینک یو اس چیز کے بارے میں بتانے کے لیے. عتیق خان بھائی, چوتھا سوال میرا یہ ہوگا کہ بلوچستان کا مستقبل. ہائے روز آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے معاملوں میں رکاوٹ آتی ہے. یہ کراچی ٹو کوئٹہ ٹرانسپورٹ اگر آپ دیکھیں گے, آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا اس بارے میں کہ ہر روز جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ رک جاتی ہے. ٹریفک میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ جاتی ہے, کبھی احتجاج پڑ جاتا ہے تو کبھی جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کا خطرہ پڑ جاتا ہے. اور اسی طرح نیٹ دن بدن جو ہے وہ پچھلے دنوں میں ایسا ہوتا تھا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ آتی تھی. پچھلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بلوچستان میں جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ, لیکن آج ہم دیکھ رہے کہ نیٹ کی لوڈ شیڈنگ آ رہی. کیا اس بارے میں کیا کہیں؟ تو نیٹ تو لوڈ شیڈنگ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تو صوبائی حکومت کی نااہلی ہے. اگر یہاں پہ ٹرانسپورٹ بند ہوتی ہے, یہاں پہ اگر امن و امان نہیں ہے, تو یہاں پہ جو ہماری صوبائی حکومت ہے یا ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ امن و امان کو قائم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. تو جب وہ عمر ایوب صاحب ایک جملہ انہوں نے اس دن کہا, مجھے بہت اچھا لگا کہ اور حقیقت بھی ہے کہ پام 47 کی بیساکھیوں پر جو حکومت آئے گی اس سے کسی قسم کے خیر کی توقع کی نہیں جا سکتی. تو جب حکومت عوام کے مسائل حل نہیں کریں گے, جو بڑے گمبھیر مسائل ہیں انہیں سیریس نہیں لے گی, انہیں حل نہیں کریں گی, تو آئے روز روڈ بند ہوں گے. اور جو انٹرنیٹ بند کرنا یہ تو صوبائی حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. بالکل. بلوچستان کا مستقبل کیا ہوگا آپ کی خود ذاتی رائے کے مطابق؟ کہ حالانکہ بہت سے ہزاروں تعداد کے منرلز ہمارے صوبے سے حاصل کیے جا رہے ہیں, گیس کی صورت میں, پیٹرول کی صورت میں, کرومائٹ کی صورت میں, اور اسی طرح بہت سے جو معدنیات ہیں وہ بلوچستان سے نکالے جا رہے ہیں. لیکن حالات اگر ہم دیکھ لیں تو پھر اس چیز کے قابل ہی نہیں کہ بلوچستان ایک پروگریسو جو ہے وہ پروونس کہلایا جائے. بلوچستان میں جب تک یہاں کے حقیقی نمائندے پام 45 والے آئیں گے تبھی یہ مسائل حل ہوں گے. وہ لوگ آئیں گے جنہیں عوام نے ووٹ دیا ہوگا, اگر وہ لوگ آ جائے تبھی مسائل حل ہوں گے. اگر فام 47 ان یہاں آپ ووٹ ایک کو دیتے ہیں, آتا دوسرا ہے. یہاں پہ آپ کی بلوچستان اسمبلی میں میرے نظر میں تقریباً 92% جو ہے وہ فام 47 ہے. تو اس طرح جب عوامی لوگ نہیں آئیں گے, ووٹ چور آئیں گے, کروڑوں روپے دے کر آئیں گے, تو پھر آپ ان سے کسی بھی قسم کی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے. بلوچستان کا مستقبل تاریخ ہے ایسے نمائندوں جو موجودہ نمائندے ہیں. یہ نمائندے اگر آگے بھی چلتے رہے, اگر آگے بھی یہی سسٹم رہا تو بلوچستان کا مستقبل تاریخ ہے. بلوچستان کا مستقبل اسی میں ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. صاف اور شفاف الیکشن سے جو عوامی نمائندے آئیں گے وہی عوام کے مسائل حل کریں گے, تبھی بلوچستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. تھینک یو, بڑی مہربانی. اور عتیق بھائی ماشاء اللہ آپ کے جو ہے وہ چاہنے والے دن بدن بڑھ رہے. آپ کا جو ہے ایڈورٹائزمنٹ میں اور اسی طرح آپ کے صحافت میں, جرنلزم میں آپ کا تجربہ جو ہے وہ بہت سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. اس حوالے سے کوئی موٹیویشن ہو, آپ کا ذاتی کوئی فیوریٹ لائن ہو, آپ کا ذاتی جو ہے وہ کوئی ایک ایسا سجیشن ہو, مشورہ ہو, یا کوئی اور ایسے الفاظ ہو کہ آپ شیئر کرنا چاہو ناظرین کے سامنے, اور وہ آپ کے اس خوبصورت جملے کو, آپ کی اس خوبصورت آئیڈیا کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں فالو کر دے. مشورہ تو یہی ہے, ہر کوئی جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ محنت اور لگن سے کی. میں جب صحافت میں آیا, یہ جو سوشل میڈیا کا جو کام ہے اس میں آیا, میں نے محنت کی, میں نے دن رات محنت کی. میں نے جو عوامی ایشوز ہے ان کو ہائی لائٹ کیا, اور یعنی میں گھبرایا نہیں. میں جو بھی حق تھا میں نے وہی بیان کیا, جو بھی سوالات تھے وہ میں نے اٹھائے. سخت سوالات ہیں. الحمدللہ آج میری پہچان یہ ہے کہ جو بھی جہاں پہ بھی میرا ذکر ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ عتیق کاکڑ وہ جو سخت سوالات کرتے ہیں. تو میں تو الحمدللہ ڈرنا, انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اتنے سخت سوالات کرتے ہیں, آپ ڈرتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے, میں تو سوال کر رہا ہوں. میں خدا نخواستہ ان کو گالی تھوڑی دے رہا ہوں کہ میں ڈروں گا. تو صحافت میں اگر کوئی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے
تو وہ خوف اور ڈر کے بت کو توڑ کر حقیقی جو حق اور سچ کا راستہ ہے وہ اپنائے گا. اور جو بھی کام ہو, صرف صحافت نہیں, جو بھی پیشے میں انسان محنت کرے اور سچائی, لگن کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ کام کرے, وہ ضرور کامیاب ہوگا. تو آپ ان لوگوں کو صافی نہیں کہلائیں گے کہ جو اس پریشر میں آ جائے, جو پریشر کے تھرو سے اپنے حق کی باتوں کو جو ہے وہ فرنٹ پہ نہ لا سکے؟ نہیں, وہ بھی صافی ہے, لیکن انہیں میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ بزدلی چھوڑ دیں, دلیری. اگر آپ صحافت میں آئیں گے, اگر آپ صحافت کریں گے, تو اگر آپ بزدلی اختیار کریں گے, اگر آپ کے دل میں ڈر ہوگا, خوف ہوگا, تو آپ کبھی نہ صحافی بنیں گے, نہ کبھی آپ آگے بڑھیں گے. صحافت کا نام ہی دلیری کا ہے, صحافت کا نام ہی جو ہے وہ حق اور سچ کا ہے, صحافت کا نام ہی یہی ہے کہ آپ عوامی مسائل جو ہے وہ بالا حکام تک پہنچائے. تو اصل صحافی وہی ہے جو نہ ڈرے, جو محنت کرے اور بے خوف صحافت کرے, اور عوام کے جو اصل مسائل ہے وہ بالا حکام تک پہنچائے. تھینک یو ناظرین, بہت ہی جو ہے وہ صاف الفاظ میں, بہت ہی یعنی ایک اچھے الفاظ میں عتیق بھائی نے جو ہے وہ سارے سوالات کے جواب کے سامنے پیش کر دیے, اور ہمیں جو ہے وہ یعنی ہم شکر گزار ہیں عتیق خان بھائی کہ جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ پیش کیا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.